میں قربان جاؤں علماؤں کے لال پہ، میں بہت بڑا فکرہ بولنے لگا ہوں کہ جب انہوں نے اپنی لاگ بکس پڑھی ہیں تو انہوں نے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد لینڈنگ ٹائم کی جگہ پہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں لکھا. ہم چپ تھے کہ گلستان کا سکون برباد نہ ہو، لیکن ناداں سمجھ بیٹھے کہ ہم میں وہ للکار نہیں. بھارت کے عوام کو آج صبح سمجھ آئے گورو آریہ ہن آرام ہے کہ دبس استعمال. جس طرح پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان نیوی نے اور پاکستان آرمی نے آج مکمل طور پہ مودی مائنڈ سیٹ کو دبس. میرے پاس بہت کچھ ہے جو آنے والے وقتوں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کیا جائے گا، وہ نکلے گا بھی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میاں ارسلان اور آپ دیکھ رہے انفولڈ پاکستان. ناظرین کرام، بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد اس وقت پاکستان میں شنائیاں بجائی جا رہی ہیں، خوشیاں بجائی جا رہی ہیں اور پاک فوج کے حق میں نعرے، ریلیے اور احتجاج پاک فوج کے حق میں کیے جا رہے ہیں. اور اپنی پاک فوج کو سلام پیش کرنے کے لیے اس وقت پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہو چکی ہے اور ہم نے بتا دیا اور دشمن کے عزائم کو مٹی میں مٹا دیا. اور اسی حوالے سے آج کوئی اندر کی خبریں جانیں گے کہ کیا ہوا تھا اور پائلٹس نے کس طرح اپنی جان پر کھیل کر اپنے وطن کی خاطر وہ پہنچے اور دشمن کے گھر میں گھس کر مار کے پھر واپس آئے. اور پھر پائلٹس کس طرح جاتے ہیں، کس طرح تیار ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائر مسم رضا صاحب، جو کہ خود بھی ایک پائلٹ تھے. انہوں نے اپنی سروس کے دوران جو ہے وہ انہوں نے پاک فضائیہ کے لیے فرائض سر انجام دیے. تو اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی سر، بتائیے گا کہ آج یہ سیز فائر کیسے ہوا اور اس کے بعد یہ اتنی جلدی گھٹنوں کے بل کیسے آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص. نصر من اللہ و فتح قریب. سب سے پہلے میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پوری قوم کی طرف سے افواج پاکستان کو، پاکستان ایئر فورس کو، پاکستان نیوی کو، ہماری شیر دل قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس جانفشانی کے ساتھ یہ 18 دن may it be our nation, may it be our military forces, may it be our media, may it be our foreign office, may it be our government structure. جس طریقے سے ہم سب نے ایک مٹھی میں ہو کے یہ جنگ لڑی ہے، اس کی مثال دور حاضر میں کہیں سے نہیں ملتی. میں آپ کے سوال کا جب جواب دینے چاہتا ہوں تو اس سے پہلے میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہسٹری آپ کو بتاتا جاؤں. میرے ساتھ آپ کے 2-3 پروگرام پہلے بھی ہوئے ہیں انہی دنوں میں. تو ایک ہی بات میں آپ سے کہتا تھا کہ ہمیں حوصلہ رکھنا ہے اور اپنی افواج کے اوپر پورا بھروسہ رکھنا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں ان کی کیپیبلٹی کا پتہ ہے، ہمیں ان کی کریڈیبلٹی کا پتہ ہے. انہوں نے آج تک قوم کو کبھی نیچے نہیں دکھایا، کبھی انہوں نے قوم کو پیچھے نہیں ہٹنے دیا. آج جو ایک ہمارا جو آج ان 18 دنوں میں جس طرح قوم نے اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لوگ بھارت میں جہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، جہاں خوف کے بادل چھائے ہوئے تھے، وہاں ہمارے لوگوں نے اس کو میمز بنا کے انجوائے کیا. جو سن 65 میں نور جہاں کے ترانوں نے رول پلے کیا تھا وہ آج ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے رول پلے کیا. تو اس کی بیسک وجہ کیا تھی کہ قوم کو اپنی فوج کے اوپر اعتماد تھا کہ ہمارے محافظ بارڈروں پہ بیٹھے ہیں اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آگے آ کے ان کو گزن پہنچا سکے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، پہلے تو یہ میں سٹارٹ کروں گا کہ آج بہت سی آوازیں دب چکی ہیں. فرسٹ آف آل تو میں سٹارٹ کروں گا میجر گورو آریہ سے، جو کہتا تھا کہ پاکستان کا لاہور، پاکستان کا کراچی، پاکستان کے ایئرپورٹ صفائی ہستی سے مٹ چکے ہیں. اور وہ انڈین میڈیا جس نے خود اپنا پروپیگنڈا خود پہلے کیا، پھر اس کے بعد اس نے معافی بھی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اور آج مجھے میجر گورو آریہ کی جو ٹون ہے وہ بڑی چینج نظر آئی ہے. تو بتائیے گا کہ یہ کیسے ٹون سیٹ کی گئی ہے؟ وہ اب
ہم چپ تھے کہ گلستان کا سکون برباد نہ ہو، لیکن ناداں سمجھ بیٹھے کہ ہم میں وہ للکار نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہماری چپ کو، ہماری شرافت کو، ہماری امن پسندی کو، ان لوگوں نے ہماری کمزوری سمجھا۔ اور جس طرح مودی صاحب نے گجرات کے جلسے میں یہ کہا تھا کہ اب ہم پاکستان کو دھول چٹا دیں گے، پاکستان کو مٹی میں ملا دیں گے، دھوست کر دیں گے، دھوست کا جو ایگزیکٹ سنسکرت میں جو میننگ ہے وہ بھارت کے عوام کو آج صبح سمجھ آیا ہے کہ دھوست اسے کہتے ہیں۔ جس طرح پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان نیوی نے اور پاکستان آرمی نے آج مکمل طور پہ مودی مائنڈ سیٹ کو دھوست کر دیا۔ آج ان کی جس طرح چتا کو ہمارے میزائلوں نے آگ لگائی، وہ جو آج ہمارے ان کی چتا کو جو ہمارے جو F-17 نے جس طرح آج وہ آگ لگائی ہے اور جس طرح وہ راکھ میں بدلے ہیں، جس طرح وہ S-400 ان کا راکھ میں بدلا ہے، جس طرح رافیل ان کے راکھ میں بدلے ہیں، آج ان سب کو، ان کی راکھ کو اس ڈوکڑیوں میں ڈال کے گنگا بہنگے بہانے جا رہے ہیں۔ آج ان کی سیریمنی ہے۔ تو یہ غرور کا سر نیچا ان لوگوں کے اندر نہ پہلے اتنی ہمت تھی جو 6 اور 7 کی درمیانی رات کو جو کمبیٹ، ایئر کمبیٹ دنیا نے دیکھی، یہ دور حاضر کی اس کی مثال نہیں ہے۔ اتنی بڑی ایئر کمبیٹ دنیا میں اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ 127 جہازوں کی ایئر کمبیٹ and our strength was less than even 3%. 1/3۔ تو لیکن مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ہمیں نہ گھبرانے کی ضرورت تھی، نہ ہمارے شیر گھبرائے۔ اور اچھا سر، عوام کچھ یہاں پہ سوال، یہاں پہ ہمارے پاکستان عوام سوال کر رہی ہے کہ ہم نے اتنی مہلت کیوں دی، اتنا انتظار کیوں کروایا؟ ہم اتنی مہلت نہ دیتے تو شاید دشمن یہ کہتا کہ اس نے ہمیں سوچنے کا موقع نہیں دیا، اس نے ہمیں صلح کا موقع نہیں دیا، اس نے ہمیں معافی کا موقع نہیں دیا۔ انہوں نے بہت جلدی تھپڑ مار دیا ہمارے منہ میں۔ We took our time. We took our time to show their faces. We took our time to show their inner side. We took our time to show their worth to the whole West. We took our time to show their capability, to show their professionality, to show their incapability. اور الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے انہوں نے ٹرے میں رکھ کے دے دی۔ آج پوری دنیا ان کے اوپر تھو کر رہی ہے۔ نہ کوئی آئندہ وار انڈسٹری لارڈ جو ہیں ان کو اپنی کوئی انڈسٹری بیچیں گے، کیونکہ یہ بندر کے ہاتھ میں ماچس دینے والی بات ہے۔ جی بالکل۔ اچھا سر، کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے بہادر ان پائلٹوں کے ساتھ شاید فرشتوں کی بھی کوئی مدد نظر آ رہی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں گھس کے مارنا اور پھر مار کے واپس آ جانا، دنیا حیران ہے، تاریخ نے ایسا نہیں دیکھا، عالمی میڈیا کہہ رہا ہے، برطانوی ٹیلی گراف اخبار کہتا ہے، اور اس نے باقاعدہ طور پر پاکستان فضائیہ کو فضا کا بادشاہ قرار دے دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کون ان کی تیاری کرتا ہے؟ کائنڈلی یہ تھوڑا سا پیغام دے دیں۔ دیکھیں جی، یہ وہی 313 والی فلسفی ہے، اور ہم نے تو کبھی بھی اپنی عددی برتری کا کبھی بھی کلیم نہیں کیا تھا۔ ہمیں ہمیشہ سے بھروسہ ایک ہی چیز کا رہا ہے، اور وہ ہے ہماری کمٹمنٹ ٹو دا کاز۔ اور کاز ہماری کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ بالکل، ہماری اس کے علاوہ نہ کوئی کاز ہے، نہ کوئی کمٹمنٹ ہے، نہ ہمیں اس چیز سے کوئی غرض ہے کہ دشمن کے پاس کون سے ہتھیار ہیں یا دشمن کے پاس کتنی عددی برتری ہے۔ ہمیں اپنی کاز کلیئرٹی ہے، اور جب آپ، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جب آپ اس کی کاز کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جب نکلتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو نہتا جانے دے گا؟ وہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ میں آپ کی ایک چھوٹی سی مثال ارسلان صاحب دیتا ہوں۔ جی سر۔ آپ کے کوئی دوست ہو یا کوئی رشتہ دار ہو، اور وہ
کام آپ کا ہو اور وہ آپ کے کام کی خاطر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ ان کو اکیلا چھوڑو گے؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ تو نہ تو کام ہمارا نہ کاز ہماری. کام بھی ہماری رب کی ذات کا، کاز بھی کیا اس کی. بات ہے، بہت بہت بڑی بات کر دی سر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ہمیں لاوارث چھوڑ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا بالکل. ہے وہ ہمیں تنہا چھوڑ دے؟ اور سر ہمیں مجھے تو آج کے سارا ہی سارا دے. آج آپ کے وہ تاریخی الفاظ یاد ہیں کہ جب آپ نے کہا تھا کہ میں آج آپ کو اس لائیو انٹرویو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سید زادہ ہے، یہ کبھی ان کو چھوڑے گا نہیں. اور آج سے آپ نے 5-7 دن قبل یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سید عاصم منیر جو ہے، باجوے نے تو پھر چلے وہ جٹ تھا، اس نے تھوڑا بہت اس کے ساتھ ریلیکسیشن ان کو دے دی، لیکن سید عاصم منیر جو ہے وہ اس کی چپ کے پیچھے بڑے راز ہیں اور یہ کبھی نہیں چھوڑے گا. اور وہ آج ہم نے یقیناً ہوتا ہوا دیکھا اور وہ دنیا نے دیکھا، وہ تاریخ میں دیکھا، اور ایک بار تاریخ میں پھر لکھا جائے گا کہ بھارت جو ہے وہ عالمی سطح پر ذلیل و رسوا ہوا ہے. سر یہاں پر سوال کرنا چاہوں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی نندن 2 ہم نے پھر دوبارہ کوئی پکڑا ہے، کوئی بھارتی خاتون پائلٹ جو ہے وہ بھی گرفتار کی، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، میں اس وقت میں کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا جو یا تو جو آئی ایس پی آر نے کنفرم نہ کی ہو یا ہمارے اسٹیٹ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے کنفرم نہ کی ہو، ورنہ تو اس دل میں وہ راز ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جو جال ویکھدا ہے کدی ماچھی ویکھ لے تے پھٹ مرے. وہ جال ہوتا ہے نا جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے نیچے جاتا ہے تو مچھیرا باہر کھڑا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو جال جو نیچے نظارہ مچھلیوں کا دیکھتا ہے، اگر مچھیرا کبھی وہ اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ اتنی مچھلیاں دیکھ لے تو شاید اس کا دل پھٹ جائے. میرے پاس بہت کچھ ہے جو آنے والے وقتوں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کیا جائے گا، وہ نکلے گا بھی، مگر ہماری ایک پروفیشنل کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم صرف اس بات کے اوپر بات کر سکتے ہیں جو سرکاری طور پر اناؤنس ہو چکی بالکل ہے. ٹھیک. اچھا سر، وزیر خارجہ جو ہے وہ یہ بھی ہمیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ سیز فائر پاکستان کی جانب سے ہوا ہے، پاکستان نے جو کہ معافی کی درخواست دی ہے. حالانکہ یہ تو اب دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن ان کے اس نیریٹو، اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کسیانی بلی کھمبا نوچے. آپ نے ہم سب سپورٹس کے بڑے دائی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب ایک ٹیم مثلاً آپ ہاکی یا فٹ بال کا میچ کا آپ سینیریو لے لیں اور ایک ٹیم کو بڑی واضح طور پہ جب میچ میں برتری حاصل ہو جائے تو اس کے بعد وہ ٹیم کیا چاہ رہی ہوتی ہے؟ وہ ٹیم لمبے لمبے پاس کرتی ہے، دور دور ٹائم ضائع کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اب ہماری کیونکہ برتری بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وسل بج جائے اور میچ ختم ہو جائے. اچھا، اگر بالفرض ہم نے کہا بھی ہے کہ بس بھائی بہت ہو چکی ہے، آگے آپ پرمانو پہ نہ جاؤ کیونکہ اگلا آپشن ہمارے پاس نیوکلیئر آپشن ہے، تو وی ڈونٹ وانٹ، ہم تو اس پہ بھی نہیں آنا چاہ رہے تھے، اس پہ بھی انہوں نے مجبور کیا تو پھر ہم نے زور کا مکہ مارا ان کے منہ پہ. اچھا، اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا، اچھا ہم نے تو کہہ دیا، ہم نے تو مارا تھا، ہم نے کہا یہ چلو یار ان کو بس کر دو، اب معاف کر دو. اگر ان کے اندر وہ غیرت تھی تو یہ سیز فائر نہ کرتے، یہ کہتے نہیں ہمیں بڑی مار پڑی ہے، ہم نے تو بدلہ لینا. تو ہم تو آج بھی کہتے ہیں بھائی تم کینسل کر دو سیز فائر، ہم تو جیتے ہوئے ہیں، ہمارے حق میں ہے کہ سٹی بچ جائے میچ ختم ہونے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہاں پہ بالکل ٹھیک. سر یہاں پر تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ خود پائلٹ رہ چکے ہیں، آپ نے خود اس ملک کی خاطر، اس وطن کی خاطر آپ نے کئی یہاں پر قربانیاں دی ہیں، آپ نے خود اپنی جو آپ کی جو سروس تھی وہ آپ نے بہت احسن طریقے سے اپنے فرائض نبھائے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا، مکروہ چہرہ تو آپ بھارت کا جانتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت دوبارہ کوئی اس طرح کی چال چلے گا، کوئی دوبارہ یہ حرکت کرے گا ایل او سی کے اوپر؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس دفعہ بھارت جو ہے نا بری طرح یوز ہو گیا ہے اور بھارت یوز ہوا ہے اسرائیل کے ہاتھوں. بالکل ٹھیک ہے. بھارت اس دفعہ اپنی مرضی سے اس تھیٹر میں نہیں آیا، اس کو لایا گیا ہے. اور جتنا اس وقت بیسیکلی اسرائیل ہماری کیپیبلٹی چیک کرنا چاہ رہا تھا، وہ اسرائیلی ڈرون جو آئے ہیں پاکستان کے اندر وہ ہمارے ڈیفنس سسٹم کو چیک کرنا چاہ رہے تھے، وہ ہماری سٹرائک کیپیبلٹی چیک کرنا چاہ رہے تھے، وہ ہمارے حوصلے چیک کرنا چاہ رہے تھے، وہ ہمارا اتحاد چیک کرنا چاہ رہے تھے. اور آئی تھنک
جو ٹیسٹ انہوں نے لیا ہے اور جو زور کا تھپڑ مشترکہ جو پڑا ہے زائنزم اور ہندوازم کے منہ پہ، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کم از کم اگلے 25 سال کی جو ڈوز ان کو مل گئی ہے، آئی تھنک کہ اس میں افاقہ رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، میں تھوڑا سا یہاں پہ ڈیفائن کیجئے گا کہ جب کوئی بھی وار ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی بھی مشق ہو رہی ہوتی ہے تو جب ایک پائلٹ اپنے ملک کے لیے جنگی طیارہ اڑا رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو جذبات ہوتے ہیں، جو کہ اب ہم نے دیکھے، آپ تھوڑا سا اپنی زبان سے وہ جذبات بیان کیجئے گا، اس وقت جذبات کیا ہوتے ہیں؟ کوئی شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں یا غازی بن کے واپس جانے کے لیے جذبات ہوتے ہیں؟ وہ جذبات تھوڑے سے ہمارے ساتھ ڈسکس کیجئے گا۔ دیکھیں جی، جب ہم اس طرح کے سوسائڈل مشن پہ جاتے ہیں اور جب ہم نے اس طرح دشمن کی صفوں میں گھس کے مارنا ہوتا ہے تو جو ہم لاگ بک پہ اوپر مشن بک کرتے ہیں، ویسے ہم روٹین میں جب اپنی ٹریننگ فلائٹ کرتے ہیں، جب ہم ٹیچنگ فلائٹ کرتے ہیں، جب ہم نیویگیشن فلائٹس کرتے ہیں تو اس میں ہم لاگ بک پہ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے، اور جب لینڈنگ ٹائم جہاں لکھنا ہوتا ہے وہاں ہم لکھتے ہیں انشاءاللہ کہ واپس آ کے ہم لینڈنگ ٹائم لکھیں گے۔ لیکن جب ہمارے پائلٹس نے کل جب ہمارے اور 6 اور 7 کی رات، یہ دونوں دن ہمارے پائلٹس نے جب وہ لاگ بکس بھری ہیں، میں قربان جاؤں ان ماؤں کے لال پہ، میں بہت بڑا فکرہ بولنے لگا ہوں کہ جب انہوں نے اپنی لاگ بکس بھری ہیں تو انہوں نے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد لینڈنگ ٹائم کی جگہ پہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں لکھا، وہاں انہوں نے لکھا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے سر! آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ یہ آج بھی ان کے اسکواڈرنز کی لاگ بک کے اوپر وہ تحریر موجود ہے۔ کیا بات ہے! جس قوم کے شیروں کا یہ حال ہو، کیا یہ مودی، کیا آر ایس ایس، کیا یہ ہندواتا، کیا یہ اسرائیل کس قوم سے لڑے گا؟ دے آر مور دین ویلکم۔ آپ نے کہا نا کہ سیز فائر ہم نے تو یہ یا دوبارہ مہم جو، دے آر آلویز ویلکم، دے آر ویلکم ٹوڈے۔ اس سے بھی زیادہ وہ پنچ کھائیں گے، لیکن اب نہ ان کے اندر حوصلہ ہے نہ سکت ہے۔ اب کم از کم 5-10 سال اپنے زخموں کو چاٹیں گے اور وہ سوچیں گے کہ یار کون آیا تھا اور کیا کر کے چلا گیا۔ لاسٹ کوسچن۔ بالکل ٹھیک ہے سر، میں بس اینڈ پہ یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اب انڈین میڈیا کے یہی ان کی زبان سے ہم نے یہ الفاظ جو ہے وہ، ایک تو ان کی عوام الناس جو ہے وہ بھی سوال کر رہی، ان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بھارتی سرکار یا پھر ہماری فوج جو ہے اپنی تنصیبات کو نہیں بچا سکی، ملٹری کو نہیں بچا سکی، تو اس نے ہم عوام کو خاک بچانا ہے۔ لیکن ایک وقت تھا کہ جب گورو آریہ جو ہے وہ تو اپنے آپ کو تو وہ پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا، یا پھر اس کی جو الفاظ تھے وہ تو پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا۔ لیکن اب دونوں کے بارے میں کیا آپ اینڈ پہ میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں وہ اس کی گورو آریہ کی وہ شکل مجھے یاد ہے جب یہ ایسے کر کے آصف منیر کا اپنی ناپاک زبان کے اوپر اس سید بادشاہ کا نام لیتا تھا تو خون اندر سے کھولتا تھا، مگر ایک ہی بات میں اس کو کہتا تھا، حوصلہ رکھ۔ اور اب گورو آریہ اور گورسوامی کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی ورڈ ہے، ہن رام ہے، بس۔ گورو آریہ ہن رام ہے۔ ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں سر آپ بھی میجر رہ چکے ہیں، آپ نے بھی ان تیاروں کو اڑایا ہے، آپ بڑے اچھی طرح سرکمسٹانسز سمجھتے ہیں۔ آئی تھنک اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اب یہ میرے خیال میں اب اس کو میڈیا پر اپنا مقروض چہرہ نہیں لانا چاہیے، اور اس نے اس سے پہلے بھی بڑی پریڈکشنز کی تھی جو کہ غلط ثابت ہوئیں، اور اس کی عوام نے اس کو نیچے لکھا کہ تم ایک ایسے جاہل ہو کہ تم ہمیں ایک جنگ میں دھکیل رہے ہو اور تمہیں سینس نہیں ہے بات کرنے کی، اور تم اپنے یوٹیوب چینل
چینلز کے لیے, اپنے ڈالرز کے لیے, اور تم جو کہ دنیا کو, بھارت کو کچھ اور دکھا رہے ہو لیکن حقیقت میں کچھ اور ہے. اور اس نے افغانستان کے بارے میں بھی کہا تھا کہ افغانستان کے متعلق کہا تھا کہ طالبان حکومت میں کبھی بھی نہیں آ سکتے, لیکن وہ دنیا نے دیکھا کہ وہ بھی آئے. تو شاید اب اس کے لیے یہی میسیج ہے جو آپ نے دے دیا ہے. تو ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود تھے میجر میثم رضا صاحب. آج ان کی جو بات تھی اور پھر انہوں نے جو اپنے پائلٹ, اپنے جو طیارہ اڑانے والے نوجوانوں کے لیے کہا, اور پھر ان بہادر ماؤں کو انہوں نے سلیوٹ پیش کیا جنہوں نے اپنے لال کو بھیجا. اور پھر انہوں نے ڈائری کے اندر جو آپ نے اندر کی جو کہانی ہمیں میجر صاحب نے بتائی ہے کہ جب انہوں نے انشاءاللہ کی بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا, کیونکہ ایک ایسا آپریشن تھا کہ وہاں سے واپس آنا ناممکن تھا اور یہ دنیا جان چکی ہے. اور ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے پھر اس دشمن کو ناکو چنے چپائے اور دھول کی مٹی ان کو اٹھانا پڑی. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام, اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں انفولڈ پاکستان.